خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں علم کے حوالے سے بات کی میں نے سورہ الرحمن، اسی میں آیت نمبر 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر ذکر ہے انسان کے تخلیق کا، اس کے پورے مراحل بیان ہوئے ہیں مختلف آیات میں۔ پہلے مٹی، پھر اس میں پانی ملا کر گارا، پھر گارا کچھ عرصہ رہا، اس میں چکناہٹ اور لیس، پھر اس کو تین لازب، پھر وہ گارا تو اس میں بدبو آئی تو اس کی رنگت سے آئی مائل حمائم مسنون، پھر وہ لیسدار اور بدبودار گارا خشک ہو گیا، بجنے لگا جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بشریت کا جامہ پہنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جن کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس کے بعد جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ آپ کے سامنے، کیونکہ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے تھے۔ تخلیق آدم مختلف جگہوں پر بیان بار بار، تو انسان کو صراحتاً بتا دیا گیا کہ وہ اپنی تخلیق کے ان مراحل کو یاد کرے۔ کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے؟ ممکن ہے؟ سوچا جا سکتا ہے؟ گمان کیا جا سکتا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے، لہذا وہ لوگ جو غافل رہتے ہیں ان کو سوچنا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحشر۔ یہ وہ سورت ہے جس کے آخر میں اللہ تعالی کے اسماء حسنی بہت زیادہ تعداد میں بیان ہوئے ہیں اور بہت بہار دیتے ہیں۔ اس میں بھی، اس سورت میں بھی انسان کا لفظ بیان ہوا ہے۔ وہی بات کہ شیطان کا کام ہے، پہلے وہ آپ کو خوب بہکائے گا، خیر خواہ کے روپ میں آتا ہے، اور پھر خیر خواہ کے روپ میں آنے کے بعد اچانک آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس حوالے سے مجھے صرف ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو شیطان کے دکھائے ہوئے چیزوں میں فرق نہیں محسوس کر پاتے، ان کو اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ان کے دل پر جو سیاہی مسلط ہو گئی ہے وہ چھٹ جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ شیطان کہاں گمراہ کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو شیطان کے اثر کو محسوس نہیں کر پاتے، وہ انسان تو ہیں دیکھنے میں، مگر ان سے کہیں نہ کہیں ایمانی ایسی کمزوریاں ہو چکی ہیں جو انہیں حق دیکھنے نہیں دیتی اور حق کی طرف نہیں آنے دیتی ہیں۔ تو شیطان کے حوالے سے یہی بات بتائی گئی کہ وہ پہلے تو آپ کو بہت ٹھیک ٹھاک ہو کے بتاتا ہے، یہ بالکل صحیح کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو نا ایسا کام کوئی نہیں کرتا، یہ بہت اچھا ہے، چلتے رہو اسی طرح، اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بالکل کنارے پہ
چھوڑ دیتا ہے اور آپ کو کس پار نہیں لگنے دیتا. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی سی ہے جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. بات وہی آئی، آپ کا خیر خواہ کون ہے، ویل وشر، گائیڈ کون ہے، آپ کا سیویئر کون ہے. آپ نے چنا، اس کا انتخاب صحیح کریں. پھر اس کے چکر میں یہی لوگ وہ کہتے ہیں نا، جب کسی نے آپ کو پھنسانا ہو، کسی مشکل میں گھیرنا ہو، مثلا شکار جائے شکار کے لیے پرندوں کے، تو وہ وہاں جا کے اپنی آواز لگائے گا یا پرندوں کی بولی بولے گا؟ پرندوں کی، تاکہ پرندے سمجھیں کہ کوئی ہمارا ہم جولی ہے، ہم جیسا ہے اس کی طرف وہ آئیں. تو جب وہ پھنس جاتے ہیں جال میں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ آواز ہماری لگائی گئی تھی، اصلیت نہیں ہے. یہی شیطان آپ کی پسند کی بات کر کے وہ چلائے گا اور پھر آپ کو چھوڑ دے گا. کیوں؟ کہ اس نے جس راہ پر آپ کو ڈالنا تھا ڈال دیا، اب آپ کو تباہ کر رہا ہے. وہ تو فوراً اپنے آپ کو بچا لے گا، نکل جائے گا، آپ کو پھنسا دے گا. تو آپ کو سوچنا ہے کس کو دوست بنا رہے ہیں، کس کو رہنما ہادی مرشد بنا رہے ہیں، کس کے پاس آپ تصور کر رہے ہیں اپنے تحفظ کا. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے. سورۃ المعارج یہ قرآن کریم کی سورت ہے، اور اس میں بھی ذکر ہے انسان کے لفظ کا، اور انسان کی یہاں بھی ایک بات بتائی گئی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے. میں اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. طمع، ہرس، ہوس، ان میں تو کوئی نقطہ بھی نہیں ہے، تو سوچنا چاہیے. تو وہ جو لوگ لالچ کے اس میں آ کر دنیا کی خواہشات کی چیزوں کی، ہم تو اب دیکھتے ہیں لگتا ہے جیسے ہر کوئی اندر سے لالچی ہے، سب کے سب ایک طرح سے دنیا کے اس میں لیے ہیں. آخرت کی لالچ کسی کو نہیں ہے، جنت کی لالچ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی لالچ ہو. یہ کیا ہے کہ ہم صرف دنیا کے مال و متاع کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہم لوگ بڑی وضاحت سے یہ جان لیں کہ اسلام نے جو نظام بنایا ہے عبادات کا، یہ محض رسمی نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے انسان کو نہایت عمدہ. یہ جو پورا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، انسان کو اللہ نے بنایا. ہمارے سامنے غیر مسلم بھی ہے، ہمیں ان کا نہیں دیکھنا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق خود کو بنانا ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے قابل فخر ہو، عمدہ ہو، کامیاب ہو اور نفع بخش ہو. تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ہم یعنی جو حلال حرام کی تمیز نہ کرے وہ نہیں، اس کو لالچی کہتے ہیں آپ. اور تنگ دل ہونا دوسرے کے لیے نہیں. اسلام میں تو مسلمان کا خیر خواہ ہے، مسلمان کا آئینہ ہے. میں اپنے لیے جو پسند کروں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں. کیا مطلب؟ کہ میں امن چاہتا ہوں اس کے لیے امن چاہوں، میں اچھائی چاہتا ہوں اس کے لیے اچھائی چاہوں. تو ہمیں اس کا نمونہ بننا ہے. تو ان آیتوں کو اگر آپ توجہ سے پڑھیں نا، یہ جو قرآن کریم کی ہیں کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بخیل. مگر ساتھ ہی
ایگزیمشن ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. کہ ایمان والے کیا ہوں گے؟ ان کو جب دیکھو گے ان کو صرف اللہ کی رضا پیاری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پیاری ہوں گی. تو انسان کی سرشت میں 3 عیب، ایک تو حریص، کم ظرف، اور ایسی چیزوں کو ہڑپنے کے لیے بےتاب رہتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی. ایک مقولہ، الانسان حریص علی ما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے. عجیب بات، آپ انسان کو جس سے منع کریں اس کو زیادہ پائیں گے حریص کہ وہ اس کا زیادہ چاہنے والا. تو بتایا گیا کہ دولت کماؤ حلال جتنی چاہو، خود کماؤ گے تمہارے 10 آگے کام کریں گے، ان کا ذریعہ بنے گا، اس سے ملک و قوم کو فائدہ ہوگا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر زر جمع کر دیا جائے، نہیں، پھیلاؤ، خرچ کرو. تو قوم، پورے وطن کی تعمیر ہوگی. لیکن حاصل کرنے میں عزت بھی ہو، دیانت بھی ہو، صداقت بھی ہو، سچائی بھی ہو، اور ایمان کو بنیاد بنانا. اسی طرح لیڈر بن رہے ہو، ورکر بن رہے ہو، کارکن بن رہے ہو، کسی ادارے میں ملازم، آفیسر بن رہے ہو، ہر جگہ تمہیں ذاتی طور پر مال کی ہرس نہ ہو، حریص نہیں ہو، بلکہ جائز کمانا اور حلال حرام کی تمیز کو نہ بھول جانا. جو حلال حرام کی تمیز کو بھول جائے گا آگ ہی بھرے گا، یہاں وہاں اس کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ رشوت ہو، وہ بھتہ ہو، وہ سود ہو، وہ کوئی بھی جس کو وہ بھلے سے اوپر کی کمائی کہہ لے، یاد رکھے جس نے حلال حرام کی تمیز کو بھلا دیا سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. تو ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ بتا دیا گیا. اب اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، اور سورۃ القیامہ میں نے جو باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے وہ ہیں نفس کی، اور نفس کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی اور آپ بھی پہچانیں. ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہماری اندرونی، کچھ ہماری بیرونی کیفیات ہیں. ہمیں کیسا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے. قرآن کریم کی ہر رہنمائی آسان بھی ہے، واضح بھی ہے، اور میں سچ بتاؤں اس کا بدل نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھنے سے کہیں اور اس جیسی بھی نہیں ملے گی، اس سے بہتر کو تو سوچنا ہی غلط، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کے ارشادات ہیں. انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہیں، 3. ان کے بارے میں پوری تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات میں لفظ انسان جہاں جہاں آیا اس کا کچھ بیان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سورۃ القیامہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہونے والی سورت، اس میں انسان کا لفظ شروع میں ہے اور ساتھ میں نفس کی بات ہے، لہذا تھوڑی سی گفتگو سنیے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں روز قیامت کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز نہ جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ اس کے بعد بھی بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یقول الانسان یومئذ این المفر، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس صورت میں آئے ہوئے انسان کے لفظ جہاں جہاں تھے وہ آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائیں، کچھ بات نفس کی اور پھر اس کے حوالے سے تفسیر میں۔ نفس ذات کو بھی کہتے ہیں، نفس ایک حادثہ، سینس، اس کو بھی کہتے ہیں، اللہ تعالی نے بنائے۔ اس نفس کی تین حالتیں ہیں، تین نفس بیان ہوئے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ نفس تین طرح، امارہ برائیوں کو پسند کرنے والا، برائیوں کی طرف جس کا زیادہ لگاؤ، نفس لوامہ ملامت کرنے والا، غلطی ہو جائے ملامت کرنے والا، اور نفس مطمئنہ جو بالکل اطمینان کی طمانینت کی حالت میں کہ مطمئن، یہ نبیوں ولیوں کے لیے خاص۔ نفس لوامہ انسان کا ذکر ہے، میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ نفس کی بات کروں، کہ نفس لوامہ کی قسم یاد فرمائی۔ اردو والے قسم کھانا، قسم اٹھانا، اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام الاولیاء حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا، نفس لوامہ مومن کا نفس ہے جو ہر وقت اپنی کوتاہیوں غفلتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور صوفیاء کرام کا ارشاد ہے کہ نفس سرکش کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو امر کا مبالغہ ہے کیونکہ وہ ہر وقت برے کاموں کا حکم کرتا رہتا ہے۔ اور جب یہ نفس ما سوا سے قطع تعلق کر لے، صرف اللہ سے لو لگ جائے، تو نفس مطمئنہ۔ انسان کے یہ تینوں نفس ہیں۔ اے انسان پہچان، اگر تیرا لگاؤ برائیوں سے ہے، برائیوں کی طرف لپک ہے، تو نفس امارہ ہے۔ اور اگر بھول چوک ہو جاتی ہے اور پھر تیرا نفس تجھے ملامت کرتا ہے کہ کیا کیا تو نے، توبہ کر، یہ نفس لوامہ، اور یہ اچھا ہے۔ اور نفس مطمئنہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، لیکن وہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم دین کی بات، نیکی کی بات،
سچائی کی بات, ایمان کی بات پر لپکتے ہیں, یا دوسری طرف تو یہ میلان خود بتا دے گا کہ ہمارے ایمان اور نفس کی کیا حالت ہے, ہم خود پہچان سکتے ہیں. وہ انسان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا, اس کے وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے. مرے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے, ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں, نام و نشان مٹ گئے, پتہ نہیں مٹی کا کیا ہوا اور کیا ہوا, کتنے سمندر میں غرق ہو گئے, مچھلیوں کا نوالا بن گئے, کتنے چیتھڑے اڑ گئے, ان کی تو بوٹی کا بھی نہیں پتا ہے. تو پھر یہ پہلی حالت پر کیسے لوٹ کر آئیں گے, انسان کیسے بنیں گے؟ ہو سکتا ہے کسی ایک آدھے انسان کی بات ہو, سب کا یہ ذکر نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کافر آئے یہ سوال کرنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جواب دیا اور ان کو بتایا. میں بھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان کو اللہ نے بنایا, کوئی نمونہ نہیں تھا پہلے, مٹی سے بنایا تو بنا دیا, موجود ہے, دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. تو وہ لوگ اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان رہے, اس کی حکمت کو نہیں پہچان رہے, اعتراض کر رہے ہیں. تو کسی مسلمان کو بھی اگر شک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان درست نہیں. اس کو شک درست کرنے کے لیے صحیح طرح قرآن پڑھنا چاہیے اور کسی عالم حق سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو جائے. یہ قیامت کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے؟ میں یہ آپ کو ایک بات بتا دوں. انسان قیامت کا تصور نہیں کرنا چاہتا کہ حساب کتاب ہو, سب کے سامنے میرے پول کھلیں, میرے جرم کھلیں, کوئی فیصلہ ہو. تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل حق بات قبول نہیں کرنا چاہتے. اصل بات یہ کہ وہ جو یا تو مور لگی ہوئی ہے یا دل میں اتنی سیاہی آ گئی ہے کہ وہ سچ اب قبول نہیں کرنا چاہتے. اور پھر یہ کہ جن نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں, جو بھی وہ برائیاں کر رہے ہیں, وہ ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی ہیں, یعنی ان کی زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہیں. اب کسی کو لوٹ کھسوٹ کی, کسی کو کسی چیز کی, جس کو عادت پڑی ہوئی ہے وہ اس میں مست ہے, مگن ہے, وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا. تو وہ باز آنے کا جب سوچنا ہی نہیں چاہتے تو پھر وہ کیسے یقین کریں کہ جی قیامت آئے گی. تو وہ کہتے ہیں یہ قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں تو یہ یقین پیدا ہو جائے گا, تو پھر تو یہ سارا کچھ ہو نہیں سکتا. تو اصل میں وہ اپنی برائیوں سے پیار کرتے ہیں اور ان برائیوں کی وجہ سے وہ ان میں ایسے مست ہے وہ ادھر ادھر ہونا نہیں چاہتے. تو وہ اس عقیدے کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا, جو کچھ ہے یہی ہے. اس روز یعنی قیامت کے روز انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے, این المفر. اللہ تعالی کے قربان, اس کا کلام کتنا پیارا. یعنی انسان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ دنیا میں تو نبی کی بات نہیں سنی, ان کی بارگاہ میں گئے, جواب نہیں تسلیم کیا. تو جب قیامت واقعی آ جائے گی اور یہ دیکھیں گے تو پھر تو راستہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کہاں جاؤں, یہ کیا ہو گیا؟ یعنی اس کے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے, کسی طرف نکل جاؤں. تو حیرت این المفر کہ میں جاؤں بھی تو کہاں جاؤں, اب تو کہیں جا نہیں سکتا. تو مان لیتے دنیا میں تو کتنا فائدہ ہوتا, کتنی آسانی ہوتی. تو یاد رہے ان کے لیے پھر کوئی جگہ بچنے کی نہیں ہوگی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا. یہ اس حوالے سے حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمارے پاس حوالے کہ یعنی جو برا یا نیک کام اس نے اپنے سے پہلے بھیجا ہے, اور اخرا سے مراد وہ برا یا اچھا طریقہ جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے اور جس پر لوگ عمل کرتے رہے. یہاں سے پتہ چل گیا کہ جائز اور اچھے کام کو غلط نہیں کہا جا سکتا, اور جو اچھا کام ہے وہ اگر جاری کیا جائے تو اس کا صدقہ جاریہ ثواب ہوتا ہے. کوئی غلط کام جاری کیا ہے
یعنی کسی جائز چیز کو غلط کہہ دیا، کسی جائز کام کو ناجائز کہہ دیا، تو آپ نے کتنے لوگوں کو نیکی سے روکا اور کتنوں کو. اچھا آیت اتری ہو بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، لگا دیں آپ اس کو نبیوں ولیوں پر، تو ایسا ظلم اگر کوئی کر دیتا ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان کہ مخلوق میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں اور بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر اور نبیوں ولیوں پر چسپاں کر دیتے ہیں. تو سننے والے کو تو پتہ نہیں، تو آپ اگر بجائے ہدایت کے بہکا رہے ہیں یا سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں یا برا طریقہ جاری کر رہے ہیں، تو یاد رہے اس کے لیے وہاں پر جواب دہ ہیں آپ. اور ہم اتنا جانتے ہیں کہ نیکی کا اجر بندے کو ملتا ہے، اس نے سکھائی ہے، جتنے سیکھیں گے ان کو بھی ملے گا، آگے جتنے کریں گے ان کو بھی ملے گا، ان سب کے برابر سکھانے والے کو ملے گا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. اب بات آئی ہے نفس کی، تو نفس کے حوالے سے ہمیں اب یہ جاننا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کیسا بنا. اسی سورہ قیامہ میں آیت نمبر 36 سنیے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان کوئی جیسے کہتے ہیں نا اونٹ ہے جو چھوڑ دیا، جو مرضی چرتا رہے، چرے نہ چرے، یا جانور، تو کسی چرواہے کے بغیر جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پھر وہ کھیت میں جائے جو مرضی کرے. تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ کوئی کام انسان نے کیا ہے، نفس کو کیسا بنایا ہے، کتنا سنوارا ہے خود کو، اشرف المخلوقات کہلانے کا خود کو اہل بنایا، یا اس کے خلاف کر کے اپنے آپ کو اسفل سافلین یعنی سب سے گرا ہوا بنایا. تو یہ میرے آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. دنیا میں نہ اسے کسی چیز کا حکم کیا جائے گا، نہ آخرت میں کیا جائے گا. نہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں اپنے کیے کا، جو آگے کر رہے ہیں، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ذمہ داری کا احساس. تو انسان وہ جو سنور جائے، اچھے کپڑے پہن کے خوشنما لگنا نہیں، آپ ہوں بھی اچھے، ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو. اللہ کرے. یہ بیان انسان کے حوالے سے جاری ہے. ابھی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں لفظ انسان ہے، ان کا ذکر کروں گا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن اور اسلام کی روشنی میں، یعنی ہمارا دین اسلام، قرآن، حدیث کیا بتاتے ہیں انسان کے بارے میں. قرآنی آیات میں لفظ انسان جہاں جہاں آیا ہے
اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ 65 مرتبہ 65 ٹائمز انسان کا لفظ قرآن میں ہے، پھر انس کا لفظ ہے، پھر الناس کا لفظ ہے، پھر عبد کا لفظ ہے، پھر الذین کا لفظ ہے۔ وہ تمام اگر بیان کیے جائیں تو ایک عمر چاہیے۔ سورۃ الدہر قرآن کی ایک سورت ہے جس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس کو بالعموم سورۃ الانسان کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی انسان کی تخلیق کا ذکر ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ، اس زمانے میں ایک ایسا وقت جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بلا شبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفہ سے۔ آگے ذکر ہے، یہ حل کا لفظ مفسرین فرماتے ہیں استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ قد کے معنی میں، یعنی ضرور انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لمبی عمر، ہم دنیا میں جتنا وقت گزارتے ہیں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کی اوسط عمر، ایوریج ایج 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ کوئی 100 سال کا ہو جاتا ہے اور کوئی چند دن بھی نہیں پاتا۔ تو ہر شخص پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی تو وہ ویسے ہی معدوم تھا، یعنی نظر نہیں آتا تھا، اس کے ذکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ماں کے شکم میں تھا، رحم مادر میں، اس نے جب قرار پکڑا تب بھی کسی کو کیا خبر۔ آج کل تو آپ نے الٹرا ساؤنڈ یا دوسرے آلات ہیں کہ ان سے آپ کچھ تھوڑی بہت تخلیق دیکھ لیتے ہیں، مگر انسان پر ایسا دور گزر چکا ہے جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آج اگر وہ کچھ ہے، کتنے ہی نام والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، عہدے اور منصب والا ہے، دولت والا ہے، علم والا ہے، تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، مغرور ہو کر یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کبھی کچھ نہیں تھا، آج ہے تو رب تعالی کی عطا سے ہے، یعنی اسے اللہ تعالی کا ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے انسان کی پیدائش کی حقیقت، ہیومن ایمبریو، اور اس کے حوالے سے ایمبریولوجی ایک پوری کتاب، ایک نہیں کئی کتابیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ 570 یا 571 عیسوی بتائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سال ولادت، پیدائش کا سال، اور جب ظاہری دنیاوی گنتی کے لحاظ سے عمر شریف 40 برس کی تعداد کو پہنچی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ وہ وقت جو بتایا جاتا ہے وہ 7ویں صدی عیسوی، یعنی 600 کچھ کا وہ زمانہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو خبریں دے رہے ہیں، آج ایمبریولوجی نے آج جانی ہے کہ انسان کیا تھا، ابتدا کیسے ہوئی، کتنے مراحل سے گزرا۔ مائکروسکوپ اس زمانے میں ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، اور انسان کے پاس اتنے آلات یا آج کی زبان میں اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ وہ رب تعالی قرآن میں جو کچھ فرما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کو واضح کیا۔ انسان پر کیا کیا مراحل گزرے جو آج 21ویں صدی میں آ کر سائنس کو معلوم ہوئے، قرآن نے پہلے بتا دیے۔ نطفہ یہ انسان کی ابتدا ہے، پانی کے ایک قطرے بوند سے انسان کی ابتدا ہوئی۔ صاف نتھرے ہوئے پانی کو بھی نطفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے بچے کی پیدائش کا سبب ماں باپ کو بنایا، مرد اور عورت، لیکن یہ دونوں نہ ہوں اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ حضرت آدم کو اس نے پیدا کیا، میں اس پر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ مشیج، امشاج کا لفظ آیا ہے، یہ جمع ہے مشیج کی، کس کو کہتے ہیں؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ سائنس آج وہاں پہنچی ہے۔ قرآن اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی میں وہ تمام باتیں بتا رہے ہیں۔ نطفہ کسے کہتے ہیں، علاقہ کسے کہتے ہیں، مدغہ کسے کہتے ہیں، یہ سائنس کو آج معلوم ہوا ہے۔ قرآن نے 1400 کتنے برس پہلے بیان کر دیا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا۔ انسان کا مزاج جی بڑا غسور ہے، بڑا ذہین ہے، بہت چالاک ہے، شارپ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، نیکی پسند ہے، مزاج میں نرمی ہے، یہ ساری باتیں وہیں طے ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، یہ جو آپ پیشانی جس کو کہتے ہیں فور ہیڈ، مطلع، یہ انسان کی پیشانی، ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کی جب مدت پوری کرتا ہے، اس نطفے پر، پانی کی بوند پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو شکل بنتی ہے، تو ماتھے پر فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ کتنی عمر پائے گا، نیک ہوگا یا بد، کیا کرے گا اور کیسا ہوگا، اس کا رزق وغیرہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی عطا سے اس فرشتے کو علم ہو جاتا ہے ان باتوں کا، تو وہ لکھتا ہے۔ تو یہ ناسیہ، یہ جو سامنے کا حصہ کہ بالوں سے پکڑا جائے گا، یہ تمام تفصیل آج سائنس نے بتا دیا۔ انسان کے دماغ کا صرف سامنے کا جو حصہ ہے وہی اصل چیز ہے، وہی سب کام کرتا ہے، باقی تمام سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، مگر یہ خاص حصہ تو انسان کی پیشانی اس کا مقدر بھی بتاتی ہے اور اس کا احوال بھی، لیکن یہ سب کچھ نطفے پر گزر جاتا ہے۔ ہم عمر بھر بہت کچھ نہیں جان پاتے، اللہ تعالی نے اسی میں یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ عناصر اور طبائع، عناصر جمع عنصر کی، یہ آئٹمز کیا ہوتے ہیں، ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، طبیعتیں کیا ہوتی ہیں، مزاج کیا ہوتے ہیں، یہ انسان کے حوالے سے واضح ہے۔ اور انسان کو گوناگون طرح طرح کی خوبیاں اور قوتیں دی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم اسے آزمائیں۔ واضح رہے
اللہ آزماتا اس لیے نہیں کہ خود جانے بلکہ ظاہر کر دے. اس کی طرف سے آزمائش ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اب اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے سننے والا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہاں یہ بھی بتاؤں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ تو اللہ کی شان ہے، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. انسان کو سننے والا دیکھنے والا رب تعالی نے بنایا ہے. اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے، مخلوق کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا. رب جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. وہ خود فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، پھر اس بندے کو قوت ربانی حاصل ہوتی ہے. اور یہ قرآن حدیث میں واضح بیان ہے. تو انسان کو اوامر اور نواہی، اوامر جمع امر کی، نواہی جمع نہیں کی. امر جو کرنا ہے، نہیں جس سے بچنا ہے، یہ واضح کر کے بتا دیا گیا، رستہ دکھا دیا گیا، ہدایت پہنچا دی گئی. اما شاکرم و اما کفورا. اب چاہے یہ بندہ شکر گزار بنے یا ناشکرا اور انکار کرنے والا بنے. تو انسان میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں. یہ انسان کے اپنے کمالات نہیں ہیں، رب تعالی کے عطا فرمائے ہوئے ہیں. یہ بیان قرآنی آیات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جاری. آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوا. مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی تخلیق قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زائگوٹ کسے کہتے ہیں، اسپرم کسے کہتے ہیں، ڈی این اے کسے کہتے ہیں، آج کا انسان ان تمام باتوں پر بہت فخر کر رہا ہے. اسے ناز ہے کہ اسے اتنی معلومات ہو گئی ہیں، وہ بہت کچھ جان سکتا ہے، ایجادات ہو رہی ہیں، انوویشنز. مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ 21ویں صدی میں جا کر کچھ معلوم ہوا ہے، مگر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، اور انہوں نے صدیوں پہلے یہ سب کچھ بتا دیا. آج کا سائنسدان بھی انہیں سلام کر رہا ہے. 30واں پارہ، اب تک جتنی آیات پیش کی وہ 29 پاروں میں، اب 30واں پارہ شروع ہوتا ہے. النازعات سورت کا نام ہے اور اس کی آیت نمبر 35.
یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی۔ اس وقت انسان کی نگاہوں میں صرف سامنے کی چیزیں ہیں اور وہ ان میں مگن ہے۔ یہ گھر ہے، یہ بازار ہے، یہ سیرگاہ ہے، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہ پہننے کا سامان ہے، ان میں گم ہے، ان کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اپنی طرح جو بھی اس سے میسر آ جائے وہ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو یہ سب یاد دلایا جائے گا۔ آپ کو ویڈیو رپورٹ دکھائی جاتی ہے، کوئی واقعہ ہو اس کی ویڈیو رپورٹ آپ کو انسان کے سامنے اس کی زندگی کی ویڈیو رپورٹ فلم گھومے گی قیامت کے دن۔ بہت سے کام انسان نے کیے ہیں، یاد بھی نہیں رہے ہوں گے، اس کو بھول گئے ہوں گے، ایک ایک کر کے، چھوٹا ہو یا بڑا کام اس کی بھول بھلیوں میں ہوگا بھلے وہ، مگر وہ اس کے سامنے آنے لگے گا۔ اچھے کام دیکھ کر خوش ہوگا، خوشی میں اور زیادہ یعنی اضافہ ہوگا، اور اگر اس نے وقت گنوایا ہوگا، نافرمانیوں میں بدعمالیوں میں بسر کیا ہوگا، تو پھر اس کے چہرے پر ملال ہوگا، رنج ہوگا۔ اس کے سامنے صحائف کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ آئیے ایک حدیث شریف بھی آپ کو سناؤں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھو۔ تو انسان کی جرأت دیکھیے، اللہ تعالی کے سامنے بھی اس میں سے اسکپ کرتا جائے گا، یعنی کچھ پڑھے گا، کچھ اوائڈ کر دے گا، یعنی کچھ چھوڑتا چلا جائے گا۔ سامنے ہوگا بڑا گناہ چھوڑ دیا، چھوٹا پڑھ لیا، اس طرح وہ کرے گا اللہ تعالی کے سامنے۔ جب پورا اعمال نامہ پڑھ چکے گا، اللہ فرمائے گا جتنا اس نے پڑھا ہے وہ اس کو معاف کر دو۔ تو وہی انسان چلائے گا یا اللہ بڑے بڑے گناہ تو میں نے پڑھے نہیں۔ یعنی انسان کے بارے میں یہ جانیے کہ وہ جو کرتا ہے یہ لکھا جا رہا ہے، پورا اس کا اکاؤنٹ ہے۔ اللہ چاہے معاف فرما دے، اللہ نہ چاہے نہ معاف کرے۔ چھوٹی سی بات پر پکڑ لے، بڑی سے بڑی بات چھوڑ دے، تو یہ انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے آئے گا۔ جو باتیں اس کو بھول گئی تھیں وہ بھی یاد آ جائیں گی، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، وہ یاد آنے اس طرح لگیں گی کہ پوری زندگی کی فلم اس کے سامنے گھوم جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو جہنم کا انکار کرتے ہیں، یہ صرف ڈراوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ اے انسان تو غفلت میں تھا، دیکھ لے، تجھے بار بار جتایا گیا تھا۔ ہمارے دین اسلام کے سوا اور کون سا دین ہے؟ روزانہ 5 وقت آواز دی جاتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، اور ہم پھر بھی غافل رہیں تو کیا سمجھدار شمار ہوں گے؟ یہ مجھے اور آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو جو لوگ فرما بردار رہے ہوں گے وہ خوش ہوں گے، اور جنہوں نے فرما برداری کی بجائے نادانیوں میں وقت گزارا ہوگا وہ اپنے آپ کو ملامت کریں گے۔ اس حوالے سے اسی 30ویں پارے میں مزید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، سورہ عبس ہے اور اس کی آیت نمبر 17۔ غارت ہو انسان، وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ یہاں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قتل الانسان کے الفاظ قرآن میں آئے، یہاں مراد
ایمان والا انسان یعنی مومن اور مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ جس نے انکار کیا اور نافرمانی کی. یعنی یہ انسان جو ہر لمحے کتنا ہم آکسیجن لیتے ہیں، کوئی بلنگ ہے بازار سے یا ہاسپٹل میں آکسیجن لینا پڑے وہ پیور ہے یا نہیں، پہلے تو یہ تسلی کرنی پڑتی ہے. پھر کتنا لے رہے ہیں اس کی پیمائش ہوتی ہے اور پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. ہم نے زندگی بھر کتنے سلنڈر ہوں گے اگر ہم شمار کریں آکسیجن کھینچی ہے، کتنے پھل کھائے ہیں، اس زمین سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، سورج کی روشنی سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، پھر ہم نے لباس بنوائے. اچھا، پھر دیکھنے کا، سننے کا، سونگھنے کا، چکھنے کا ہم نے کیا کیا نہیں کیا. یہ کس کی عطا تھی؟ رب تعالی کی. اس کو یاد کیا؟ کسی سے کوئی چیز لی ہوتی ہے، آپ جب بھی ملتے ہوں گے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے، جتانے کے لیے بھی یا احسان مندی کے طور پر. رب تعالی کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ وہ کچھ بدل نہیں مانگتا، وہ قیمت نہیں مانگتا، وہ فرما برداری چاہتا ہے اور اس کے بدل میں بھی آپ کو نوازتا ہے. اور پھر ہمارے پاس ہمارا اپنا ہے کیا؟ یہی سوچ لیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. جو انسان شکریہ نہیں ادا کرتا، شکر نہیں ادا کرتا، کفران نعمت کرتا ہے، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نافرمانی اس کو کسی طرح کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی. تو ایسے انسان کے لیے کہا گیا غارت ہو جائے وہ. یعنی اس نے کیا کیا؟ اتنا کچھ دیا تھا، اپنا کچھ بھلا کر لیتا، اپنا اچھا کر لیتا. ایسے انسان کو اتنی نعمتیں پا کر شکر نہیں کیا، کچھ بنایا نہیں اپنے آپ کو، تو پھر اس کا انسان کہلانا اس کو زیب نہیں دیتا. آپ کے ہاں محاورہ ہے، آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں یار تم نے پڑھ لکھ کے وقت ضائع کیا ہے. کیا مطلب؟ پڑھے لکھے تھے تو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے، کچھ جانتے تھے تو لیاقت ظاہر کرتے. تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو انسان کو کتنا نوازا گیا. ہمارے پاس اللہ کی کسی ایک نعمت کا کوئی بدل ہے نہیں، پھر بھی ہم شکر نہ کریں، اس کے فرما بردار نہ بنیں، تو پھر بتائیے ہم نے کیا کمائی کی؟ ہم نے اپنی پہچان کیا بنائی؟ ہماری فضیلت کہاں گئی؟ ہم تو اشرف المخلوقات. جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ یہ تو لفظ ہم یوں کہتے ہیں جیسے دوسرے پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوں میں ہی میں ہوں. تو پھر ایسے انسان کو سوچنا چاہیے جو اتنا اکڑتا ہے اس کے پاس اس کا ہے کیا؟ سب کچھ رب تعالی کا دیا ہوا، اسی رب کو یاد نہ کرنا، اسی کا شکر نہ کرنا، تو یہ انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. آگے بیان ہے سورہ انشقاق میں، اس میں بتایا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، پس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے. یہاں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہم کسب، اسٹرگل، محنت، جو بھی جد و جہد کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہماری یہ دنیا ہمارے لیے مشکل نہ بنے اور آخرت میں آسانی رہے. یہ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے، اور دل میں یہ خواہش بھی کہ میری اس کوشش کا نتیجہ یہاں بھی اور وہاں بھی مجھے
کامیابی کے طور پر ملے، انعام میرا اچھا ہو، تو طالب دنیا یا طالب عقبہ، دنیا کو چاہنے والا ہو یا آخرت کو، دونوں صورتوں میں جو کوشش کی، کام کیے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، موسم کی سختیاں، طرح طرح کی باتیں، تو یاد رہے کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو پھر رب تعالی سے ملاقات طے ہے، بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، موت کا وقت آ جائے گا، جد و جہد ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اعمال کا نتیجہ سامنے ہوگا۔ دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک حکایت سناؤں، مگر آج کی گفتگو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ نشست میں آپ کو وہ حکایت بھی سناؤں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔